جہنم میں یہ بات سن لینا، آج کل کچھ نوجوان نا بیئر پی رہے ہیں، بیئر جم جا کر کے وہ کیپسول کھا رہے ہیں جس میں کچھ جانوروں کی چربی، آپ سمجھ گئے ہوگے، نشے کے کیپسول کھا رہے ہیں کچھ نوجوان، شراب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں مسلمان کے بچے۔ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی اور انہیں پیشاب لگتا ہوگا مگر پیشاب نہیں اترے گا، ان کے پیٹ پھول کے اتنے ہو جائے جیسے مٹکا، چیخ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، ان کی شرمگاہ سڑ رہی، شرمگاہ میں میل پڑا گیا، میل، پیپ، کچلو، یہ ساری چیزیں، اور برابر میں کچھ جہنمی لوگ ایسے ہوں گے، سن لینا، جن کے ناخون اللہ تعالیٰ تانبے کے کر دے گا اور وہ آگ سے سرخ ہو رہے ہوں گے اور وہ ناخون سے اپنی گردن چھیل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے العطش 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 ہائے العطش، پیاس 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 پیاس، پانی پانی، کچھ پلایا جائے، پلا رہے ہوں گے، سینے پھاڑ تڑپ رہے ہوں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے حکم سے ان کا پیشاب اترے گا، دوسرے جو تھے تو ان کی شرمگاہ جن کی سڑ رہی تھی پیشاب اترے گا، پیشاب کے ساتھ خون، پیپ، کچلو، گندا میل اور جہنم کی کالی آگ لپیٹے مارتی ہوئی کھولتا ہوا ایک گڑھے میں جا کے گرے گا، اور وہ جن کے ناخون سے اپنے چہرے، اپنے سینے اور گردن چھیل رہے، ہائے اللہ کچھ پلایا جائے، نبی فرماتے ہیں ان کو وہ گندا خون، پیپ، کچلو، پیشاب پلایا جائے گا اور وہ پیئیں گے، زبانیں نکل جائیں گی ان کی۔ میرے صحابہ، میرے نبی صحابہ کے درمیان بیان کرتے کرتے رو پڑے، جب روئے تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون لوگ ہوں گے جو ایسا پیئیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ میرے وہ امتی ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شرابی ہے، شرابی۔ قرآن کی آیت ہے۔ آج میں کئی مزار پہ گیا نا تو دیکھا، معلوم ہے آپ کو، دیکھا تو وہ سلپا پی رہا، سلپا گانجا، اور ایسے کر کر چلم پی کر مارتا دھواں اور کہتا حق علی حق علی حق علی۔ یہ غنڈہ ہے، غنڈہ۔ حضرت علی اس سے راضی نہیں ہے، یہ ناراض ہے، یہ نالائق ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں سنو، دوسرا سپارہ اٹھاؤ، سورہ بقر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس آیت کے تحت گھر جا کے ترجمے میں دیکھ لیو یا موبائل میں دیکھ لینا، حضرت علی کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اب وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، اب اس زمین میں گھاس جم آئے، اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، کھا لے، تو علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے۔ حضرت علی ان بکریوں کا دودھ بھی، یہ تقوی اور یہ غنڈہ مزار پہ بیٹھ کے سلپا پیے کہہ رہا حق علی، اتنا ٹھوکا جائے گا اسے جہنم کی ڈانٹ بنا دیا جائے گا۔ یہ کبھی میاں نہیں ہو سکتا، اس سے کبھی نہ حضرت علی راضی ہو نہ کوئی اللہ والا راضی ہو سکتا۔ سرکار اشرفی میاں حضور ایک شرابی تھا، کہنے لگا حضور آپ بڑے اچھے آلے رسول، مرید ہو جاتا میں، مگر ایک عادت بہت بری ہے وہ نہیں چھٹے گی، اس کی اجازت دے دو۔ بولے کیا؟ بولے شراب پیتا ہوں۔ بولے شراب نہیں چھٹے گی۔ بولے ٹھیک ہے تو پی لینا، مرید ہو جا، مگر میری ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ بولے میرے سامنے نہیں پیے گا۔ بولے ٹھیک ہے حضور۔ اب بڑا خوش ہو گیا، بیوی سے بولا مرید بھی ہو گیا، کام بھی بن گیا۔ بولی کیسے؟ بولی وہ کیسے پیر تھے جنہوں نے اجازت دے دی؟
کا اجازت کہاں؟ بس یہ کہا میرے سامنے مت. اندر بیٹھا, بوتل کھول کے گلاس میں ڈالا, اور جیسے گلاس اٹھایا دیکھا تو سامنے اشرفی میاں حضور کھڑے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچ کہاں بچے گا؟ اشرفی. ارے بولے حضور نہیں پیوں گا. بولے ارے اس بیوی نے بتا دیا. دوسرے دن کو بولے حضور کب جائیں گے گھر؟ بولے چل چھوڑیا. گھر چھوڑ کے آیا, ادھر سے بوتل لے کے آیا. بڑا خوش تھا. بیوی سے بولا اب بلا لے تو. کباڑے بند کر دی, ساری چیزیں بند کر دی. بند کرنے کے بعد پھر بوتل کھول کے بیٹھا, اور جیسے ہی گلاس ہاتھ میں لیا دیکھا پھر اشرفی میاں حضور کھڑے. ارے کہا حضور آپ کدھر سے آ گئے؟ بولے ہاتھ میں ہاتھ دیا, چھوڑوں تھوڑی. کہیں جنگل میں گیا, وہاں پر بھی اشرفی میاں حضور. آگے گیا, وہاں پر بھی اشرفی میاں حضور. جا دیکھا سرکار اشرفی میاں حضور قدموں پہ گر گیا. گا حضور پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ بولے اللہ. بولے اب سینے پہ ہاتھ پھیر دو, دعا کر دو, یہ عادت ختم ہو جائے. آل رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دی, شراب چھوٹ گئی. بے شک سبحان اللہ. یہ اللہ والے. شرافت میاں حضور کی بات چل رہی تھی, انہی کے سلسلے کے بشیر میاں حضور. جی اللہ. لنگر چلتا تھا, لنگر. کیا چلتا تھا؟ لنگر. اناج جا رہا تھا, اناج. سمجھے؟ اور بعض لوگوں نے لکھا شکر جا رہی تھی, شکر. کہا لنگر کے لیے کچھ کیا ہے اس میں؟ تو کہہ دیا تھا ریت ہے, ریت. تو بولے چل ریتی ہوگا. جب وہاں جا کر کے دیکھا تو ریتی ہو گیا. لے 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 اب ریت ہو گیا. یہ وہ اللہ والے ہیں, وہ اللہ والے ہیں جو لوگوں کی تقدیر بدل دے. بے شک سبحان اللہ. لیکن اپنے کارنامے سنبھالو تب, اپنے حالات سنبھالو تب انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. آج میں گہرائی کی طرف نہیں گیا زیادہ. یہ جو باتیں جو چل رہی ہیں نا, یہ بہت خراب باتیں چل رہی, اس لیے بولا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور 10-20 کی سمجھ میں آئی ہوگی. دوسری ایک بات, بس حضرت 4-5 منٹ اجازت ہے. ایک بات آ گئی ہے بہت. تم لوگ جتنے ہو یہاں پر سب بیٹیوں والے ہو, سب بیٹیوں والے, اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو. اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو, موبائل. اچھا سمجھے؟ ہاں ابھی سناتا ہوں آل حضرت کا واقعہ. کوئی اپنی بیٹیوں سے کیا لے لیو؟ بولو اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو, موبائل. کیونکہ موبائل کے ذریعے بہت زیادہ بگاڑ پیدا, بہت زیادہ بگاڑ. اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے. اندر پردے سے دیکھا ان کی ماں نے. جب دیکھا کوئی نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کی ماں بولی بیٹا احمد رضا. کھڑے ہو گئے, کہا جی ماں. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے اللہ کے ولی, مجدد, متقی, پرہیزگار, اپنی ماں کے لیے انہوں نے بوتل دے دی, شیشی دے دی. کہا بیٹا کھانا بنے گا, تیل ختم ہو گیا, تیل لے آؤ. اتنے بڑے پیر اعلیٰ حضرت خود تیل لینے چلے گئے. آج پیر تو چھوٹی چھوٹی پیریاں, وہ بھی 2-3 لیے گھوم رہی ہیں ساتھ میں. خادم اعلیٰ حضرت خود جا رہے ہیں, لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. پہنچ گئے دکاندار کے, وہ بھی کھڑا ہو, سرکار یہاں بیٹھی. بولے نہیں, یہ بتاؤ یہ بوتل کتنے میں بھری جائے گی؟ اس نے ناپا, ناپ کے بولا حضور 5 آنے میں. مگر آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے ولی, متقی, پرہیزگار, مجدد اعظم, مجدد. حضور آپ سے 2 آنے چھوڑتا ہوں, 3 آنے لوں گا. آج کا مولوی اور پیر ہوتا تھا, کہتا تھا میری یہاں بھی چل رہی ہے, دیکھا لوگ مجھے جانتے ہیں, مجھے پہچانتے ہیں, یہ میری واہ شان ہے میری. مگر ہم لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے سبق سیکھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا بھر دے. جب بوتل بھری, اندر مرزیہ میں سے نکالے 5 آنے دے دیے. اس نے 2 واپس کر دیے. کہا حضور یہ آپ کے
علم کی وجہ سے اتنے بڑے عالم دو آنے میں نہیں لیتا ہوں. اعلی حضرت بولے رکھ لے احمد رضا کا علم دو آنے میں بکتا نہیں. بے شک سبحان دو آنے میں بکتا نہیں. کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ کسی ٹائم اعلی حضرت کی کسی بھی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی. طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور یہ انہوں نے بھی لکھا ہے حافظ ملت علیہ الرحمن. طبیعت ناساز ہو گئی تھی, جماعت کا ٹائم تھا تو چل کوئی لے جانے والا نہیں تھا, تو ہاتھوں کے بل ایسے سرکتے مسجد میں جا رہے تھے. اس ذات کا نام اعلی حضرت ہے. اور ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے تو کھیت پہ جاتا, دکان پہ جاتا اور پھر کہتا کام نہیں چلتا. اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام یعنی مسجد سے اللہ کے گھر سے اعلان ہو رہا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, اور یہ بھاگ رہا دکان پہ کو نماز کا ٹائم ہے, چھوڑ دے دکان, کاروبار بند, جائیں ختم, نماز پڑھ پھر جا دکان پہ, برکت دینے والا اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کامیابی دینے والا اللہ. نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے, غنڈہ گردی کرتے چلے جا رہے. بعض لڑکا تو ایسا ہے اس کے سر پہ ایسا بھوت سوار ہے, اسے نہ آخرت کا پتہ, نہ ابا کا پتہ, نہ اماں کا پتہ, بس موبائل پہ چیٹنگ کر لی, سیٹنگ کر لی, اب روتا پھر رہا موبائل پہ, ایس ایم ایس لکھ لیے, سوچ رہا باس میں بڑا کامیاب ہو گیا. کسی بہن بیٹی کا, کسی بچی کا موبائل پہ آ گیا ایس ایم ایس, سمجھ رہا میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا. ارے یہ زندگی ہے, زندگی ہے, اسے انسانوں کی زندگی نہیں, جانوروں سے بدتر زندگی ہے. اس لیے اللہ والے کے عرس میں اگر آؤ تو ڈھنگ سے آؤ. آج جیسے آپ نے عرس کیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو حضور کا واسطہ دیتا ہوں.